السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا مولانا بارك وسلم أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھاں شکر و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سبوں کو جمعہ کا مبارک دن عطا فرمایا، اور جمعہ کی نماز ادا کرنے سے پہلے چند باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں سننے اور سنانے کا موقع عطا فرمایا۔ میرے دوستو، اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے، اور آج اس مہینے کی 29 تاریخ اور آخری جمعہ ہے۔ ابھی میں نے خطبے میں جو قرآن کریم کی آیت تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں سے یہ کہا ہے کہ اے ایمان والو، تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کرو نماز اور صبر کے ذریعے سے، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو چونکہ اس محرم الحرام کے مہینے میں 10 محرم کو کربلا کا واقعہ پیش آیا تھا، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کربلا کے میدان میں لڑائی کے دوران، جنگ کے دوران نماز پڑھ کر کے نماز کی اہمیت کو ثابت فرمایا تھا۔ تو میرے دوستو، اسی موضوع کے اوپر کہ نماز کی اہمیت، اور جب بھی ہم اور آپ کسی مصیبت کے اندر، کسی پریشانی کے اندر مبتلا ہوں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم نماز اور صبر کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد چاہیں۔ تو نماز کے ذریعے سے صحابہ کرام نے بھی اللہ سے مدد چاہی ہے۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں میں سے بعض اصحاب نے نماز کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد لی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کی مدد بھی فرمائی ہے۔ تو انشاءاللہ آج کے جمعہ میں انہی موضوع کے اوپر گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میری یہ دعا ہے کہ اللہ مجھے قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی باتیں کہی جائیں ان تمام باتوں کے اوپر مجھے بھی اور تمام سامعین کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، نماز اللہ تبارک و تعالی نے بہترین عبادت میں شمار فرمایا ہے۔ نماز کی اہمیت کو بتلانے کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ ہر فرض عبادت کی فرضیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روئے زمین، اس زمین کے اوپر اس کے احکام کو نازل فرمایا، لیکن جب باری نماز کی آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ بلایا، اور پھر وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمازوں کا تحفہ دیا۔ یہ تمام عبادتوں میں سے نماز کی جو عبادت ہے اس کی اہمیت کو یہ حامل ہے کہ اللہ نے از خود اپنے پاس بلا کر کے تحفے کے طور پر یہ دیا کہ آپ اسے پڑھیے اور اپنی امت کو پڑھنے کا حکم دیجیے۔
میرے دوستو، نماز کے ذریعے سے انبیاء کرام نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کی مدد بھی فرمائی ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کے اندر حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام آپ کی پرورش کر رہے ہیں۔ جس روم کے اندر، جس کمرے میں آپ کو بند کیا ہوا تھا، یعنی کہیں بھی جاتے تو اس کمرے میں آپ کو چھوڑ کر کے جاتے، باہر سے مقفل کر دیتے حضرت زکریا علیہ السلام، تاکہ کسی بھی طرح کی باہر والوں سے کوئی تکلیف آپ کو نہ پہنچے۔ پھر جب آپ باہر سے آتے اس کمرے کے اندر تو حضرت زکریا علیہ السلام یہ دیکھ کر کے حیران ہو جاتے کہ بغیر موسم کے پھل حضرت مریم علیہ السلام کے پاس موجود ہوتا۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے پوچھا کہ بھئی کیا بات ہے، بغیر موسم کے پھل آپ کے پاس ہے؟ قرآن کریم نے اس نقشے کو اور اس واقعے کو بیان فرمایا۔ حضرت مریم علیہ السلام نے کہا کہ یہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہے، اور اللہ جس کا چاہتا ہے وہ رزق بڑھا دیتا ہے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے اس وقت میں یہ سوچا کہ جو اللہ بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے، وہ اللہ اس بات پہ بھی قادر ہے کہ چاہے کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری بیوی بوڑھی ہو چکی ہے، لیکن اللہ اولاد کے دینے پہ قادر ہے، وہ دے سکتا ہے۔ چنانچہ حضرت زکریا علیہ السلام محراب میں داخل ہوئے، یعنی وہ جگہ جہاں پہ نماز پڑھی جاتی تھی وہاں پہ پہنچے، اور حالت نماز میں آپ، نماز کی نیت آپ نے باندھی ہے۔ ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے کو حکم دیا کہ آپ جائیے اور انہیں بشارت دیجیے، خوشخبری سنا دیجیے۔ چنانچہ فرشتے آئے، حضرت زکریا علیہ السلام نماز سے فارغ ہوئے تو آپ کو خوشخبری دی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایک لڑکا عطا فرمائے گا جس کا نام یحییٰ رکھا جائے گا۔ تو میرے دوستو، یہ واقعہ سنانے کا منشا یہ ہے اور مقصد یہ ہے کہ جس وقت میں یہ خوشی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو عطا فرمائی، اس وقت میں حضرت زکریا علیہ السلام حالت نماز میں تھے، اور یہ کہہ کر کے نماز کی نیت باندھے تھے کہ جو اللہ بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے وہ اللہ بڑھاپے میں اولاد بھی عطا فرما سکتا ہے۔ پھر آپ نے نمازیں پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرمایا اور آپ کو یحییٰ جیسے اولاد سے نوازا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر ہمیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہے، ہم کوئی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ سے چاہتے ہیں، ہماری خواہش ہے کہ فلاں چیز ہمیں مل جائے، تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم انبیاء کرام کا طریقہ اپنائیں، جو طریقہ حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنایا کہ نماز پڑھی، اللہ سے دعا کری۔ آج وہی طریقہ ہم مسلمان بھی اپنائیں گے، نماز پڑھیں گے اور اللہ سے مانگیں گے، تو جو اللہ حضرت زکریا کو بڑھاپے میں اولاد سے نوازا ہے، وہی اللہ اس بات پہ قادر ہے کہ آپ کے دلی منشا کو نماز کی برکت سے مکمل فرما دے۔ اور یہی نہیں میرے دوستو، قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے واقعہ کو بھی جگہ جگہ پہ بیان فرمایا۔ چنانچہ ایک دفعہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اپنی بیوی حضرت سارہ کے ساتھ کئی سفر میں ہیں، ایک ایسی بستی کے اوپر سے آپ کا گزر ہوا، جس بستی کا، جس شہر کا جو بادشاہ تھا، ظالم تھا، جابر تھا، ایک نمبر کا وہ عیاش تھا۔ جب اسے یہ بات معلوم ہوتی کہ کوئی شخص ہے جن کے ساتھ میں عورت ہے، اور وہ عورت اگر ان کی بیوی معلوم ہوتی تو ایسی صورت میں اسے گرفتار کر لیا جاتا، ان کے ساتھ ناجائز تعلقات نعوذ باللہ وہ بادشاہ قائم کرتا۔ لیکن اگر یہ معلوم ہوتا کہ ان کی بہن ان کے ساتھ میں ہے تو پھر اسے چھوڑ دیا جاتا تھا۔
اور رب ذوالجلال کی قسم ہے، مخبر نے خبر دی بادشاہ کو کہ ایک آدمی ہے جن کے ساتھ میں خاتون ہے۔ بادشاہ نے فوراً اپنے آدمی کو گرفتار کرنے کے لیے بھیج دیا۔ ابراہیم خلیل اللہ کے پاس آئے، پوچھا کہ یہ کون عورت ہے؟ تو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ نے یہ سوچا کہ اگر میں کہوں کہ یہ میری بیوی ہے تو گرفتار کر لی جائیں گی، اور اگر میں یہ کہہ دوں کہ میری یہ بہن ہے تو ایسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ چھوڑ دے، چونکہ بہنوں کے تعلق سے ان کا یہ عقیدہ تھا کہ بہن اگر کسی کی ساتھ میں ہے تو ہم اسے پکڑیں گے نہیں، چھوڑ دیں گے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کہا کہ یہ میری بہن ہے، اور دل کے اندر یہ نیت یہ کر لیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ تمام روئے زمین کے اوپر جتنے بھی مسلمان ہیں وہ آپس میں بھائی بھائی اور بھائی بہن کا تعلق رکھتا ہے۔ اسلامی رشتے کے اعتبار سے یہ نیت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کر لی، اور آپ نے یہ کہا کہ یہ میری بہن ہے۔ لیکن اس کے باوجود حضرت سارہ کو گرفتار کر لیا گیا، بادشاہ کی خدمت کے اندر پیش کیا گیا۔ بادشاہ غلط ارادے سے ان کی جانب بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، نعوذ باللہ۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے کہا کہ بادشاہ سلامت، مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دے دی جائے۔ رب کائنات کی قسم ہے، بادشاہ نے اجازت دی۔ حضرت سارہ نے وہیں پہ کھڑے ہو کر کے نماز کی نیت باندھی۔ نماز کمپلیٹ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر رہی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، ابھی تک ہم نے اپنی عزت کو بچا کر کے رکھا، میں آپ کے پیارے پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ کی بیوی ہوں، میری عزت ابھی آپ کے ہاتھ میں ہے، اس ظالم بادشاہ سے ہماری عزت کی حفاظت فرما۔ اتنا دعا کرنا تھا نماز پڑھنے کے بعد۔ نماز کمپلیٹ ہوئی، وہ بادشاہ اس کی طرف بڑھنا چاہا لیکن وہ بڑھ نہ سکا، فوراً ہاتھ اور پاؤں کے اندر کپ کپی طاری ہو گئی اور وہیں اپنی جگہ پہ بے ہوش ہو کر کے گر گیا۔ حضرت سارہ کے دل کے اندر یہ خوف پیدا ہوا کہ اس کمرے کے اندر یا تو بادشاہ ہے یا پھر میں ہوں، اگر یہ بادشاہ مرا پڑا رہا تو ایسی صورت میں ہم پھر بھی گرفتار ہی کر لیے جائیں گے، چونکہ ہمارے اوپر یہ الزام آئے گا کہ اس نے کچھ کیا ہے اور اسی نے اس کا قتل کیا ہے۔ چنانچہ حضرت سارہ نے پھر دعا کی کہ یا اللہ، جان لینا ہمارا مقصود نہیں ہے، جان سے مارنا مقصود نہیں ہے، بس اسے ہوش دے دے، اسے جان پھر سے اس کے بدن میں لوٹا دے۔ چنانچہ پھر سے وہ جو ہے زندہ ہوا، یعنی اسے ہوش آیا، اور ہوش آنے کے بعد پھر وہ حضرت سارہ کی طرف بڑھنا چاہا ہے کہ پھر سے وہ بے ہوش ہوا ہے۔ 3 دفعہ یہ ایسا ہوا، جب تیسری دفعہ میں بھی جب بے ہوش ہوا، پھر جب ہوش آیا تو اس کے بعد اپنے خادم سے یہ کہتا ہے، نوکر سے یہ کہتا ہے کہ تم نے کس خاتون کو میرے پاس لے کر کے، تم کس خاتون کو میرے پاس لے کر کے آ گئے؟ میں تو فوراً بے ہوش ہو جاتا ہوں، چنانچہ اسے میں آزاد کرتا ہوں۔ اور اس نے اپنے ساتھ میں، ان کے ساتھ میں ایک خادمہ بھی دے دی جن کا نام سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ جب حضرت سارہ اپنی خادمہ کو لے کر کے اس بادشاہ کے محل سے باہر نکل رہی ہیں تو آپ کی نگاہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے اوپر جب پڑی تو آپ نے یہ دیکھا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ایک جھاڑ کے نیچے ٹھہر کر کے وہ نماز کے اندر مصروف ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب ان انبیاء کرام کے اوپر مصیبت آئی تو انہوں نے نماز کا سہارا لیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور مصیبت سے مکمل طور پہ نجات دے دی۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہوا تیز چلتی تھی تو ایسی صورت میں فوراً مسجد کی طرف آپ بڑھتے تھے، دوڑ لگاتے تھے کہ کہیں قیامت نہ قائم ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جب ہم اور آپ مطالعہ کریں گے تو یہ بات، یہ واقعہ ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک دفعہ سورج کو گرہن لگ گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے اندر صحابہ کرام کو جمع فرما لیا اور لمبی نمازیں پڑھی، قرات بھی اس کے اندر لمبی کی گئی، رکوع بھی لمبا کیا گیا، قیام بھی لمبا کیا گیا اور سجدہ بھی لمبا کیا گیا، حتیٰ کہ اتنی دیر آپ نے اس قدر لمبی نماز پڑھی کہ مکمل طور پہ سورج گرہن ختم ہو گیا۔ تو جب اس طرح کی پریشانیاں آتی تھی،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر بھی تو وہ فوراً اپنے حجرے سے باہر نکلتے، اپنے گھر سے باہر نکلتے، صحابہ کرام کو جمع کرتے، نماز پڑھتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس مصیبت کے ٹلنے کی دعائیں کیا کرتے تھے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا طریقہ تھا۔ اسی طریقے کو آج ہم مسلمانوں کو چاہیے تھا کہ وہ اپنائیں، لیکن اس طریقے سے ہم اور آپ کو سو دور ہیں۔ جب ہمارے اوپر مصیبت آتی ہے، پریشانیاں آتی ہیں، تم اللہ کے دروازے کے پاس نہیں آتے بلکہ غیر اللہ کے دروازوں تک جاتے ہیں۔ نہ جانے کن کن باباؤں کے دروازوں کا چکر لگاتے ہیں۔ وہ جو کہتا ہے وہ تمام چیزیں ہم کرنے کو تیار رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس باباؤں کے دروازے میں وہاں پہ اللہ نے شفا رکھی نہیں ہے، وہاں پہ صرف ہمارا جیب خالی ہوتا ہے۔ لیکن پھر آخر میں ہمیں وہی دروازے پہ آنا ہوتا ہے جس دروازے پہ ہمیں پہلے آنا تھا، اسی دروازے پہ ہمارا آنا ہوتا ہے جس دروازے پہ ابراہیم خلیل اللہ گئے، حضرت سارہ گئی، محمد رسول اللہ گئے، صحابہ کرام گئے، اپنی حاجت کو مکمل طور پہ جو ہے صحیح کروایا ہے۔ انہی دروازے کے اوپر ہم سبوں کو پہلے آنا تھا۔ اللہ ہم سبوں کو ہدایت دے، سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، نمازوں کا پابند بنائے۔ تو میرے دوستو، نماز کے ذریعے سے اس طریقہ پر صحابہ کرام اور پہلے کے انبیاء کرام اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگا کرتے تھے، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کیا ایمان والو تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرو۔ اللہ کہہ رہا ہے اگر تمہیں ہماری مدد چاہیے نماز پڑھا کرو، نماز پڑھ کر کے دعا کرو تو ہم تمہاری مدد کے لیے فرشتے بھیجیں گے، ہم مدد تمہاری کریں گے۔ دنیا میں کوئی بھی انسان تمہاری مدد نہیں کرنے والا جب تک ہم ان کے دل میں خیال نہ پیدا کر دیں۔ اس لیے سب سے پہلے تو مدد ہم سے مانگو، ہم تمہیں انشاءاللہ تمہاری مدد کریں گے۔ چنانچہ میرے دوستو، علامہ تنوخی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے۔ ایک زمانہ تھا، ایک بادشاہ تھا جو خلیفہ مہدی کے نام سے مشہور تھا۔ علامہ تنوخی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ خلیفہ مہدی آدھی رات گزرنے کے بعد نیند سے بے چینی کے عالم میں بیدار ہوتا ہے۔ بیدار ہونے کے فوراً بعد وہ اپنے خادم کو بلاتا ہے کہ بھائی ادھر آؤ، اور کہا کہ میں تمہیں ایک نصیحت کر رہا ہوں اور تمہیں یہ کرنا ہے، کسی سے بتلانا نہیں ہے۔ وہ یہ ہے کہ تم ابھی کے ابھی فوراً جیل خانے کے اندر جاؤ۔ ایک نوجوان ہوگا سید خاندان کا، ان کا حلیہ ایسا ہوگا اور وہ ان کا نام فلاں ہے، تم انہیں جاؤ اور جانے کے بعد تم انہیں اسے اختیار دو کہ تمہیں جیل سے رہا کیا جاتا ہے۔ تم اگر چاہو تو اپنے خاندان والوں میں جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، یا نہیں اگر بادشاہ سلامت کے ساتھ دربار میں رہنا چاہتے ہو تو تمہیں اس کی بھی اجازت ہے۔ بادشاہ تمہارے لیے اپنے دربار میں بہترین سے بہترین تمہارے ٹھہرنے کا انتظام کریں گے۔ رب کائنات کی قسم ہے، تاریخ کے اندر بات لکھی گئی کہ جب وہ خادم جیل کے اندر پہنچا تو ایسی صورت میں دیکھا کہ ایک نوجوان ہے جن کا حلیہ جو امام کیا کہتے ہیں علامہ مہدی خلیفہ مہدی نے جو بتلایا تھا وہی نام ہے، وہی حلیہ ہے، وہ نماز کے اندر مصروف ہے، نماز پڑھ رہا ہے۔ وہ نماز کمپلیٹ ہوا، دروازہ کھولا گیا، اندر گئے جیل خانے کے اندر، جا کر کے کہا کہ بھئی کیا بات ہے؟ بادشاہ کا یہ حکم آیا ہے کہ تمہیں رہا کیا جائے۔ رہا کرنے کے اندر تمہیں دو چیزوں میں سے ایک چیز کا اختیار دیا گیا ہے۔ اگر تم بادشاہ کے ساتھ اب ان کے محل میں رہنا چاہتے ہو تو وہ بھی تمہارے لیے انتظام کیا جائے گا، یا نہیں اپنے گھر والوں میں جانا چاہتے ہو تو تمہیں وہاں تک پہنچایا جائے گا۔ وہ نوجوان یہ کہنے لگا کہ نہیں، میرے پیچھے میری بیوی، میرے بچے اور میرے ماں اور باپ ہیں، وہ ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے، لہٰذا میں اپنے گھر جانا زیادہ پسند کروں گا۔ رب کائنات کی قسم ہے، بادشاہ کے کہنے کے مطابق ان کے لیے سواری کا انتظام کیا گیا، کھانے پینے کا انتظام کیا گیا، تھیلے میں اشرفیاں دے کر کے انہیں رخصت کیا گیا۔ جب وہ جانے
رونے لگا وہ نوجوان تو یہ جو خادم بادشاہ کی طرف سے مامور ہوا تھا وہ ان سے پوچھتا ہے کہ بھائی تو یہ بتا، میں اتنے سالوں سے ان بادشاہ کے پاس خدمت کر رہا ہوں، کبھی مجھے ایسا حکم نہیں دیا گیا، لیکن آج بادشاہ نے ایسا حکم دیا ہے، آخر بات کیا ہے؟ نوجوان یہ کہنے لگا کہ بھائی میں بے گناہ ہوں، میرا کوئی قصور نہیں ہے، مجھے جبرن جیل خانے کے اندر بند کر دیا گیا ہے، میں جیل خانے کے اندر ذکر و اذکار کیا کرتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کرتا تھا، آج رات میں ذکر و اذکار کر رہا تھا کہ اچانک نیند آئی اور میں سو گیا۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے، آقائے دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں آئے اور آ کر کے کہا کہ او اللہ کے بندے اور میری امتی میں سے ایک بندہ، تم اٹھو اور اٹھنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی رہائی کے لیے دعائیں کرو۔ علامہ تنوخی رحمۃ اللہ علیہ آگے لکھتے ہیں کہ جب یہ واقعہ بیان فرمایا تو میں وہیں اٹھ کر کے دعا کر رہا تھا، یہ ہو گیا، پھر وہ چلے گیا، پھر وہ نوکر بادشاہ کے پاس آیا، کیونکہ بادشاہ انتظار میں تھا، بے چین تھا کہ کب آئے اور میں ان سے پوچھوں کہ آگے کیا ہوا۔ چنانچہ جب وہ نوکر بادشاہ خلیفہ مہدی کے پاس آیا تو آ کر کے جو کہا کہ بھائی اس نے کہا کہ ہم اپنے گھر جائیں گے، ماں باپ بیوی بچوں کے پاس، انہیں ہم نے بھیج دیا تمام چیزیں دے کر کے آپ کے حکم کے مطابق، لیکن بادشاہ سلامت آپ مجھے بتلائیے کہ ایسا آپ نے کیوں کیا کہ آپ ان کا نام بھی جانتے ہو، جبکہ آپ بادشاہ سلامت جیل میں اور بہت سارے لوگ پڑے ہوئے جن کی آپ کو خبر نہیں ہے، لیکن آپ نے ان کا نام اور حلیہ بتایا، آخر وجہ کیا ہے؟ رب کائنات کی قسم ہے، بادشاہ یہ کہنے لگا کہ جب میں سویا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں آئے اور آنے کے بعد یہ کہا کہ ایک نوجوان ہے جو فلاں قید خانے کے اندر ہے، انہیں بیجا طور پہ گرفتار کیا گیا ہے، آپ اسی وقت میں اس کی رہائی کا فیصلہ لکھ کر کے دو۔ میرے دوستو، آج بھی ہمارے نوجوان بے قصور طریقہ پر جیلوں کے اندر قید ہے، انہیں قید کیا گیا ہے، بندی بنایا گیا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ ترساتا ہے، یہ سبق دیتا ہے کہ اگر آج وہ بھی ذکر و اذکار کے اندر مبتلا ہو، ان کے گھر والے، ان کے ماں باپ، ان کے بیوی بچے اس طریقہ پر اٹھیں رات کے تاریکی کے اندر، رات کے آخر حصے کے اندر، وہ نماز پڑھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اور وہ روئیں گر گرائیں اپنی اولاد کی بخشش کے لیے، ان کے رہائی کے لیے اللہ سے دعا کریں، تو یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہے، ہر ایک چیز کے اوپر قادر ہے۔ ضرور ایسے نوجوان جو بے قصور طریقہ پر جیلوں کے اندر بھر دیے گئے ہیں، ان کی رہائی انشاءاللہ ضرور ہوگی، چونکہ اللہ نے قرآن کریم کے اندر وعدہ فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اے ایمان والو تم میرے سے مدد طلب کرو، اگر طلب کرنا ہے تو تم نماز اور صبر کے ذریعے سے مدد طلب کرو۔ تو اس طریقہ پر اللہ تبارک و تعالی مدد فرماتا ہے کہ ذکر و اذکار میں نوجوان مبتلا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، اللہ سے دعائیں کر رہا ہے، ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کو قبول فرمایا اور رہائی کا انتظام فرما دیا۔ اور میرے دوستو، یہی علامہ تنوخی رحمۃ اللہ علیہ ایک اور واقعہ بیان فرماتے ہیں، ہارون رشید کے زمانے کا یہ واقعہ ہے۔ بادشاہ گزرا ہارون رشید، بڑا ہی نیک بخت بادشاہ تھا۔ اس کے کان کسی نے بھرے کہ ایک نوجوان ہے قید خانے کے اندر جو بہت ہی بڑا گنہگار ہے، بہت ہی بڑا مجرم ہے، آپ اسے قید خانے سے نکالیے اور اسے قتل کروا دیجیے۔ چنانچہ بادشاہ نے حکم دے دیا، 2 آدمی کو بھیجا کہ جاؤ نوجوان کو لاؤ اور جا کر کے قتل کر لو۔ ہاتھ کے اندر ہتھکڑیاں، پاؤں کے اندر جو ہے بیڑیاں ڈالی ہوئی ہیں، اسے لے کر کے آ رہا ہے۔ نوجوان نے کہا کہ بھائی تم مجھے لے کر کے تو جا رہے ہو، لیکن اتنا تو میرے اوپر رحم کرو کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دے دو۔ کہا کہ ٹھیک ہے پڑھ لو۔ بیڑیاں ہاتھ کے اندر، اللہ اکبر کہہ کر کے وہ کھڑا ہوا، نماز پڑھا، 2 رکعت نماز پڑھا اور پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر کے اللہ سے دعا کر رہا کہ یا اللہ، اے فرشتوں کے پیدا کرنے والے رب، اے انبیاء کرام کے پیدا کرنے والے رب، اے محمد مصطفیٰ کے پیدا کرنے والے رب، آپ کو میرا حال معلوم ہے، میں بیجا طور پہ گرفتار کیا گیا ہوں، میرے اوپر ظلم ہو رہا ہے، یا اللہ آپ علی کل شیء قدیر ہیں، آپ میری رہائی 100% کروا سکتے ہیں، یا اللہ آپ میری مدد فرمائیے۔
رب کائنات کی قسم ہے جب یہ نوجوان اس طریقہ پر دعا کرنے لگا، علامہ تنوخی رحمۃ اللہ علیہ آگے لکھتے ہیں کہ جب یہ دعا کر رہا تھا تو اچانک دیکھا یہ گیا کہ تیز آندھی آئی، ہوا چلی، پھول اور گرد و غبار اس طریقہ پر اڑنے لگ گیا کہ وہ جو دو نوجوان قیدی کو پکڑ کر کے لے جا رہے تھے دونوں آپس میں ٹکرائے، نیچے گرے، بے ہوش ہو گئے۔ یہ نوجوان اٹھا، بیڑیاں کھولا، ہتھکڑیاں سے اپنے آپ کو آزاد کیا اور پھر کہیں غائب ہو گیا۔ اسے کچھ بھی نہیں ہوا، ہوا کا اثر اس کے اوپر، آندھی کا اثر اس کے اوپر ذرہ برابر نہیں ہوا۔ اب جب وہ غائب ہو گیا، تھوڑی دیر کے بعد آندھی ختم ہو گئی، ہوائیں رک گئی، نوجوان ہوش میں آئے تو پوچھا کہ بھائی اب کیا کریں؟ اب اگر ہم ہارون رشید کے پاس صبح ہو کر کے جائیں گے، اسے پوچھے گا ہم سے، میں کیا جواب دوں گا؟ ہم اور اب تم کیا جواب دیں گے؟ وہ کہے گا جان بوجھ کر کے تم نے چھوڑا ہے۔ صبح ہوئی، بادشاہ کی خدمت میں دونوں نوجوان حاضر ہوئے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ بتلاؤ، تو یہ واقعہ سنایا کہ اے بادشاہ سلامت، وہ نوجوان گناہگار نہیں تھا، انہیں ایسے ہی قید کیا گیا تھا چونکہ وہ نماز پڑھنے کی اجازت لی، نماز پڑھا اور اللہ سے دعا کر رہا تھا، اور اللہ سے دعا کرتے کرتے وہ اس طریقہ پر رونے لگا اور گڑگڑانے لگا کہ فوراً آندھی آئی ہے، اور آندھی آنے کے بعد ہم دونوں بے ہوش ہو کر کے نیچے گرے اور نوجوان غائب ہوا ہے۔ تو وہ ہارون رشید یہ کہنے لگا کہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ایک مجھے بہت بڑے گناہ سے بچا لیا کہ ایک بے قصور نوجوان کا میرے سے قتل ہونے والا تھا۔ تو میرے دوستو، یہ تمام واقعات سنانے کا منشا اور مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اگر مدد نماز کے ذریعے سے مانگی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ایسے لوگوں کی مدد فرماتا ہے۔ اس لیے اگر ہم بھی کسی مصیبت کے اندر گرفتار ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم نمازوں کے پابند بنیں، ہم نماز پڑھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، اور ایسا موقع ہی ہم نہ آنے دیں کہ ہم مصیبت کے اندر گرفتار ہوں۔ اگر ہم نماز پڑھتے رہا کریں گے اور پڑھتے رہیں گے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے رہیں گے، تو انشاءاللہ مصیبتیں ہمارے اوپر نہیں آئیں گی۔ اس لیے ہمارا یہ مشورہ ہے کہ خود بھی اگر گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں، اپنی اولاد کو بھی گناہوں سے بچانا چاہتے ہیں، تو ایسی صورت میں آپ نمازوں کے پابند بن جائیے، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز کو قائم کرنا ہے تمہیں۔ نماز اتنی اچھی اور بہترین چیز ہے کہ نماز تمام بری باتوں سے انسان کو روک دیتا ہے۔ ایک آدمی گناہ کرتا ہے، لیکن اگر وہ نمازی ہے تو گناہ کرنے کے بعد گناہ کی نفرت دل کے اندر ضرور پیدا ہوگی کہ یا اللہ میں نے یہ کیا کر لیا، میں نے یہ کیا کر لیا، میرے سے گناہ ہو گئی ہے، مولا میں توبہ کرتا ہوں، میرے توبہ کو قبول کر لے۔ یہ نماز کی یہ برکت ہے، ایک بار ہوگا، دو بار ہوگا، تیسری بار انشاءاللہ نماز کی برکت سے وہ گناہ ہمیشہ کے لیے انشاءاللہ چھوٹ جائے گا۔ نماز کا پڑھنے والا اگر ان سے گناہ ہو جائے تو نماز کی محبت کی وجہ سے اس گناہ کی نفرت بھی مان ان کے دل کے اندر پیدا ہوگا۔ اس لیے اپنی اولاد کو نمازی بنائیے۔ آج ہمیں ہر چیز کی فکر ہے، لیکن ہماری اولاد نمازی بنے اس کا ذرہ برابر بھی میرے دوستوں مسلمانوں کو فکر نہیں ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ماحول صحیح ہو، گھر کا ماحول صحیح ہو، ہمارے اخلاق درست ہوں، بچوں کے اخلاق درست ہوں، وہ تمام گناہوں سے بچ کر کے اپنی زندگی گزارے، تو ایسی صورت میں ہم نماز کی محبت اپنے بچوں کے دل میں ڈالیں۔ اس کے لیے پہلے خود نماز پڑھنا ہے، ہمیں دیکھ کر کے ہمارا بچہ بھی انشاءاللہ نماز پڑھنے والا بنے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، سبوں کے دل میں نماز کی محبت پیدا فرمائے، اور جو بھی ہمارے نوجوان قید خانے کے اندر مقید ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کے رہائی کے لیے راستے میں آسانی پیدا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت میں پڑھو پڑھ لیجیے، اپنی